سائیں، یہ سہاگرات کیا ہوتا ہے؟ گل رخ کے سوال پر کافی پیتے حیدر آفریدی کو زوردار ٹھسکا لگا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی احمق لڑکی سے کچھ بھی موقع کر سکتا تھا، پر اس سوال کی نہیں۔ حیدر کا چہرہ یکدم سرخ پڑا تھا۔ سائیں، تم گلابی کیوں ہو گیا؟ کیا اس کا کوئی گندا مطلب ہے؟ بہارے نے پھر رازداری سے پوچھا تو حیدر آفریدی اسے ضبط سے گھورنے لگا۔ جب شوہر اپنی بیوی کو گلا دبا کر مار دیتا ہے، اسے سہاگرات کہتے ہیں بہارے۔ حیدر کے دانت پیس کر کہنے پر بہارے کی آنکھیں پھیلی تھی۔ نہیں سائیں، پھر ہم کو تمہارے ساتھ سہاگرات نہیں منانا، ہم ابھی جا کر بیجان کو منع کرے گا۔ وہ خوف سے کہتی باہر کی جانب بڑھی تھی جب حیدر نے اس کا بازو پکڑتے اسے اپنے سامنے کیا اور اپنے ہاتھ کی انگلی اس کے ماتھے پر بجائی۔ دماغ ہے یا گوبر؟ 2 کان کے نیچے بجاؤں گا تو طبیعت درست ہو جائے گی۔ وہ غراتب یہ بھول گیا تھا کہ بہارے ذہنی بیمار تھی۔ شام کا وقت اپنے عروج پر تھا۔ سڑک پر گاڑیوں کا جیسے ایک ڈھیر موجود تھا۔ حیدر آفریدی اپنی گاڑی میں بیٹھا جھنجھلاتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہیں سے نکلنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ لعنت ہو اس ٹریفک پر، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ گاڑی 1 انچ بھی آگے نہ بڑھی نہ تھی اور اسے جلدی پہنچنا تھا۔ آج اس کی دادو آنے والی تھی اور وہ صبح سے ان کے انتظار میں تھا۔ دوپہر میں کسی کام سے باہر نکلا تو ٹریفک میں پھنس گیا۔ آخرکار تنگ آ کر اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ گاڑی کو اب کہیں کھڑی کر دیجیے گا، میں واپس آ کر لے جاؤں گا، اس نے اپنے برابر میں بیٹھے ڈرائیور سے کہا۔ حالانکہ ڈرائیونگ وہ خود ہی کر رہا تھا۔ وہ سڑک سے نکل کر گلی کی طرف مڑ گیا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی گیا تھا کہ ایک نازک سے وجود سے زور سے ٹکرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، اس کے کانوں میں خفگی بھری آواز گونجی تھی۔ آنکھیں نہیں ہیں کیا تمہارے پاس؟ اندھے ہو کیا؟ حیدر نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا۔ وہ ویسے بھی جھنجھلایا ہوا تھا اور اسے ابھی سے سخت غصہ آ رہا تھا۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی کیا؟ حیدر نے بھی سخت لہجے میں کہہ کر اس نازک سی لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں غصہ دوڑا تھا۔ ہم کیوں دیکھ کر؟ سڑک تمہارے باپ کا ہے، وہ فوراً سے سامنے سے جواب دینے لگی۔ اب حیدر کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ بدتمیز لڑکی، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ جواباً وہ لڑکی بھی آگے آئی اور اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر حیدر کو گھورا تھا۔ تمیز تم مجھے بدتمیز کہہ رہا ہے؟ ایک تو ٹکراتا بھی ہم سے ہے اور پھر ڈانٹتا بھی ہمیں ہی ہے۔ لوگ آس پاس رک کر دیکھنے لگے۔ حیدر کو سبکی کا احساس ہوا۔ دفع ہو جا یہاں سے، حیدر نے جان پیستے ہوئے کہا، لیکن وہ لڑکی اب صحیح معنوں میں ہاتھ منہ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میں نہیں جاؤں گا، پہلے تم معافی مانگو ہم سے، وہ ضد دی لہجے میں بولی تو حیدر کو نہ چاہتے ہوئے ہنسی آ گئی۔ اس کا لہجہ ہی ایسا تھا کہ غصے میں بھی انسان ہنسی پر قابو نہ رکھ سکے۔ کیا میں تم سے معافی مانگوں؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ حیدر نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے اس سے کہا۔ ہاں تو ٹکر تم نے مارا ہے، وہ بھی پورے یقین سے اپنی عدالت لگا کر فیصلہ سنا رہی تھی۔ حیدر نے بے اختیار اپنی کنپٹی مسلی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے؟ حیدر تم یہاں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا ایک جانی پہچانی آواز ابھری تھی اور کسی نے اسے پکارا تھا۔ مانوس آواز سن کر حیدر نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور اپنی جگہ ششدر رہ گیا۔ سامنے بیجان کھڑی تھی اور ان کے ہاتھ میں بے شمار شاپنگ بیگز تھے۔ چہرے پر حیرت اور خوشی کی ملی جلی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ فوراً سے آگے آیا اور دادو سے سر پر پیار لیا۔ جیتے رہو، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دادی کا سوال وہی موجود تھا۔ کچھ نہیں دادی، ٹریفک بہت تھا اور اوپر سے اس آفت سے ٹکرا گیا۔ حیدر نے بیزاری سے دادی کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکراتی۔ جانتے ہو کون ہے یہ بہارے ہے؟ حیدر نے برا سا منہ بنایا۔ دادی بہارے ہو یا جاڑے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس راستہ روک رکھا ہے اور تماشا لگایا ہوا۔ اس نے قوت سے سر جھٹکا تو بی جان نے اسے ٹوکا تھا۔ ایسا نہیں کہتے حیدر، یہ بہارے اور میرے ساتھ ہی ہے۔ یہ سنتی حیدر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تب یہ بہارے آگے آئی اور بی جان کا ہاتھ تھام لیا۔ بی جان، تم اس کو جانتا ہے؟ یہ آدمی ہمیں ڈانٹ رہا ہے، خود ہی ٹکرایا اور ہمیں کہتے دفع ہو جاؤ۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر، یہ بہارے اور بہارے یہ حیدر ہے۔ حیدر نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ہوگی بہارے، لیکن میرے لیے تو اندھیرے لے کر آئی ہے۔ برے برے منہ بناتا ہوا وہ آگے بڑھا تو بی جان بھی اس کے ساتھ چل دی اور بہارے بھی پیچھے پیچھے آنے لگی۔ یہ تمہاری پھپھو کی بیٹی ہے۔ ایک دم سے حیدر اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ خاموشی طویل ہو گئی۔ اسے لگا جیسے وقت اچانک سے رک گیا ہے۔ اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اور اس کی نظریں بہارے پر جم گئی تھی جو ابھی بھی غصے سے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔
یقین کر لو بیٹا، یہ میرے ساتھ ہی تو آئی ہے۔ میں نے سوچا ذرا مارکیٹ کا چکر لگا لوں، تو تم دونوں کا تو پہلے سے ہی تعارف ہو گیا، وہ بھی لڑائی والا۔ دادی نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت ماری۔ حیدر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے بہارے کی طرف نگاہیں اٹھائی تو وہ تیزی سے آگے آئی اور انگلی اٹھا کر اس نے جو کچھ کہا تھا، اس نے نہ صرف حیدر بلکہ بی جان کی ہنسی چھوٹ پڑی تھی۔ اب کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے؟ کیا دوبارہ ٹکر مارنی ہے کیا؟ اب کی بار حیدر نے بی جان کو دیکھا اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ جہاں وہ تینوں ایک ساتھ گاڑی میں بیٹھے تو بہار نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے بی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان، یہ آدمی اب ہم کے ساتھ کیوں چل رہا ہے؟ تبھی بی جان نے محبت سے اس کا ماتھا چھوا۔ میری پیاری بہاریں، ہم اسی کے گھر تو جا رہے ہیں، یہ کوئی اور نہیں، تمہارا کزن ہے۔ اسے آدمی نہ کہو، حیدر آفریدی نام ہے اس کا۔ بی جان نے انتہائی پیار اور محبت سے اسے بتایا تو حیدر کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ یہ بہارے کو کیا ہو گیا؟ یہ ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ اور بی جان اسے کیوں لائی ہے؟ بہت سے سوالات اس کے ذہن میں پلٹنے لگے، لیکن اس نے سکون سے گاڑی کی ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کر دی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے شیشے سے باہر کو دیکھ رہا تھا، جو تھوڑی ہی دیر بعد بی جان کے کندھے پر سر رکھ کر سو چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے حیدر کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، غلافی آنکھیں، گلابی سے ہونٹ اور اس پر سونے پہ سہاگر چمکتی دمکتی سرخ رنگت۔ دوسری طرف حیدر بھی اچھا خاصا ہینڈسم بندہ تھا، لیکن بہاریں اس سے ذرا بھی امپریس نہ ہوئی تھی اور تو اور لڑنے مرنے پر تلی ہوئی تھی۔ معصومیت کی انتہا اس پر ختم تھی کہ وہ 15 منٹ کے اندر بے خبر بی جان کے کندھے پر سر رکھ کر سو چکی تھی۔ آخری کیا بھلا ہے؟ حیدر آفریدی نے بے اختیار سوچا اور پھر مسکرا دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے گھر کے سامنے رکی تو بہارے کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ حیدر باہر نکلا، اس سے پہلے ہی وہ دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ حیدر نے حیرانی اور ناگواری کی ملی جلی کیفیت سے اسے دیکھا۔ بی جان نے سارا سامان ملازم کے ہاتھ میں تھمایا۔ حیدر کافی تھک چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا، لیکن جیسے ہی صوفے پر نظر پڑی تو اپنی جگہ اچھل ہی پڑا۔ بہاریں دوپٹہ ایک طرف پھینکے اپنے بال کھولے آرام سے نیم دراز تھی۔ حیدر نے سر جھٹکا اور آگے بڑھا ہی تھا کہ بہاریں نے اس آواز لگائی تھی، اوئے لڑکے، چل اب چائے بنا، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ یہ سن کر حیدر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ کس طرح سے بات کری ہو تم؟ بہارے پر جیسے اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تبھی حیدر کی والدہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی اور بی جان کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ بہارے پر اب تک ان کی نظر نہیں پڑی تھی۔ ہاں تو ایک تو مارکیٹ میں ہم کو گرایا، اوپر سے ہم کو چائے بھی نہیں بنا کر دے رہا۔ بی جان ہی کیسا ملازم رکھا ہے؟ بہارے نے جھنجھلا کر بی جان سے کہا تو سب کی ہنسی چھوٹ پڑی تھی۔ حیدر کی والدہ نے بھی بہارے کو دیکھا تھا اور محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ ایکسکیوز می، میں ملازم نہیں ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ حیدر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے رکھ کر ایک تھپڑ لگائے تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ تو آپ کا گھر ہے تو چائے بنا کر دینا ہم کو، ہم مہمان جو ہیں۔ بہارے نے ہنستے ہوئے اسے کہا تو حیدر کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ پاگل ہو کیا تم؟ وہ غصے سے آگے بڑھا اور چلایا تو بہارے سہم کر پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کے سامنے ڈھنڈائی سے کھڑی ہو گئی۔ پاگل ہوگا تم، سمجھے؟ اس نے انگلی اٹھائی تو حیدر نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ انگلی نیچے کرو۔ بہارے بھی دو بدو، نہیں کرے گا تو کیا کر لے گا؟ توڑ دوں گا، حیدر نے گھرا کر کہا، اور میں کاٹ لوں گی۔ بہارے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ یہ کیا مصیبت گھڑ لائی ہیں آپ؟ اس نے بھی بی جان کی طرف دیکھ کر کہا۔ بس نہ حیدر، چھوڑ دو اسے، مہمان ہے وہ۔ حیدر کی والدہ نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ ارے مہمان ہے، جو چاہے دل میں آئے گا وہ کرے گی، اسے پتا ہے یہ میرا گھر ہے اور یہاں ملازم کام کرتے ہیں، میں نہیں۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ بہاریں خاموش ہو گئی تھی۔ بی جان، اس کا علاج کرائیں، اس کا ذہنی توازن مجھے ٹھیک نہیں لگتا، نفسیاتی ہے کیا؟ خواہ مخواہ ہی پیچھے پڑ جاتی ہے۔ آج تک کسی نے حیدر سے اس لہجے میں بات نہ کی تھی اور اب بہاریں نے اس طرح بات کی تو اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ حیدر، بی جان کی کڑک دار آواز گونجی تو وہ ٹھٹک گیا اور نگاہیں اٹھا کر بی جان کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں اب نرمی غائب ہو چکی تھی اور غصے نے جنم لے لیا تھا۔ میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تبھی حیدر کی نظر بہارے پر پڑی۔ وہ سہم کر صوفے پر بیٹھ کر تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اور وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ حیدر کو سمجھ نہ آیا کہ آخر اس تیز ترار لڑکی کو اچانک سے ہوا کیا ہے۔ پہلے اس کی آنکھوں میں بہادری چھلک رہی تھی، اس کی زبان چل رہی تھی، لیکن اب ایک دم سے خاموش ہو کر وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ سب اس کی ناٹک ہے، مجھے بی جان کی نظروں میں گرانا چاہتی ہے۔ حیدر نے بے اختیار سوچا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا بی جان کے کمرے میں آیا تو وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ تمہیں کوئی اختیار نہیں تھا کہ تم بہارے کو ذہنی مریض کہو۔ بی جان کا لہجہ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔
تو بے جان آپ خود بتائیں، ایسے انسان کو کون کیا کہا جائے گا جو بغیر کسی وجہ کے آپ کے پیچھے ہی پڑ جائے، اور تو اور میری ہی گھر میں مجھے ملازم سمجھے؟ وہ اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ آج کے بعد تو مجھے باہر سے لڑتے جھگڑتے نہ دکھائی دو۔ بی جان کا غصہ اب حیدر سے بھی بڑھ کر تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے اور تمہیں پتہ چل جائے گی، لیکن تب تک تمہیں خاموش رہنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ وہ ہماری مہمان ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، نہ کہ اسے مزید اس گھر میں غیر محفوظ کروانا ہے۔ بی جان کا لہجہ اب نرم پڑ گیا تھا اور وہ ٹہر ٹہر کر کہتے ہوئے حیدر آفریدی کو سمجھا رہی تھی۔ تبھی حیدر کے موبائل پر کال آئی تھی۔ ایکسکیوز می دادی، میں پھر آپ سے بات کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا، البتہ بی جان کا رویہ اسے حیران کر رہا تھا۔ آخر بہارے کا یہاں آنے کا کیا مقصد تھا؟ بی جان اسے کیوں لائی تھی؟ اور بہارے کا اس طرح کا رویہ؟ انہی سوچوں نے اس کے ذہن پر گویا حملہ کر دیا تھا، جنہیں وہ سر جھٹک کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی وہ اپنے بستر پر نیند دراز ہو گیا اور ساری سوچوں کو ایک طرف کر کے وہ نیند کی گہری وادی میں کھو گیا تھا۔ آفریدی ہاؤس ایک روایت پسند گھر نہیں تھا، بلکہ اصولوں کا ایک پکا قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ آفریدی ہاؤس کے سربراہ محمود صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، البتہ ان کی زوجہ محترمہ حیات تھی، جو بے جان کے نام سے مشہور تھی۔ ان کا نام نادیہ بیگم تھا۔ ان کے دو ہی بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام عفان آفریدی تھا، جن کے دو بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنی چچا زاد سے شادی کی تھی۔ ان کے دوسرے بیٹے کا نام وحید آفریدی تھا، جن کی صرف 3 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے بھی اپنی پھپھو زاد سے شادی کی تھی۔ یہ گھرانہ من و سکون کا گہوارہ تھا، البتہ اس گھرانے میں ایک شخص کی کمی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں عفان آفریدی اور وحید آفریدی کی بہن صالحہ آفریدی تھی، جنہیں اس گھر سے بہت زیادہ لاڈ پیار ملا تھا۔ البتہ ان کی صرف ایک غلطی نے ان کے گھر سے ان کی اہمیت کو ختم کر دیا تھا۔ صالحہ آفریدی نے گھر والوں کی روایت کے خلاف جا کر یونیورسٹی کی ایک لڑکی کو پسند کر کے اس سے شادی کا عندیہ دیا تھا۔ گھر والے پہلے تو خوب ناراض ہوئے، لیکن پھر صالحہ کی پسند کو دیکھتے ہوئے شادی تو کروا دی۔ اور اسی دن عفان آفریدی نے ایک ایسی بات کہی تھی جس نے صالحہ آفریدی کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ جا تو رہی ہوں، لیکن اب تمہارے اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بی جان بھی ان کے فیصلے میں ان کے ہمراہ تھی۔ صالحہ آفریدی کی ضد نے انہیں اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ آہوں اور سسکیوں کے درمیان رخصت کی گئیں اور پھر ان کے لیے آفریدی ہاؤس کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک خوفناک حادثے میں صالحہ اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی۔ یہ خبر آفریدی ہاؤس پہنچی تو کہرام مچ گیا تھا۔ معافی تلافی ہوئی تھی اور صالحہ بیگم کو یہ لوگ اپنے گھر لے آئے تھے، وہاں ان کی خدمت کی تھی۔ صالحہ بیگم کی چھوٹی بیٹی بہارے کو ان کے شوہر آصف صاحب نے اپنے پاس ہی رکھا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ صالحہ آفریدی کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی گئی اور یوں اپنی 3 سال کی بچی کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ادھر دوسری طرف آصف صاحب کو بیرون ملک نوکری کی آفر ملی تو انہوں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنی بیٹی بہارے کو اپنے بھائی کے حوالے کر کے بیرون ملک اڑان بھر لی اور وہیں شادی کر کے وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اچھا خاصا پیسہ کمایا اور وہاں سے پیسے بھیج کر اس کی پرورش کر رہے تھے۔ بی جان نے بہت کوشش کی کہ بہارے کو ان کے حوالے کیا جائے تاکہ ان کی اکلوتی بیٹی کی نشانی ان کے پاس رہے، لیکن بہارے کے چچا نے صاف منع کر دیا اور یوں وقتاً فوقتاً بی جان اسے ملنے جاتی تھی۔ پچھلے کچھ سالوں میں بی جان کو اندازہ ہوا کہ بہارے کی ذہنی حالت کافی حد تک ہو چکی ہے۔ وہ کبھی بیٹھے بٹھائے ہنس دیتی تو کبھی بیٹھے بٹھائے گھنٹوں روتی رہتی، کبھی بہت خوش دکھائی دیتی تو کبھی بالکل خاموش ہو جاتی۔ بی جان کو یہ سب کچھ بہت عجیب سا لگا تھا اور بالآخر انہوں نے منت سماجت کر کے بہارے کو چچا کو منا لیا۔ بہارے کو اپنے پاس لے آئی تھی تب ان پر ایک بہت بڑی حقیقت کا انکشاف ہوا تھا، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہ تھے۔ انہوں نے ایک لمحہ نہ لگایا تھا اور اس بہارے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آفریدی ہاؤس لے آئی تھی، لیکن اس سچ سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ بہارے کی 2-3 حرکتوں نے ہی ان کے چوتھے طبق روشن کر دیے تھے کہ یہ عام انسان کی حرکتیں نہیں تھیں، لیکن اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا سوائے اس گھر کی مکینوں کو سمجھانے کے، اور یہی وجہ تھی کہ حیدر آفریدی کے جارحانہ رویے پر انہوں نے حیدر کو اپنے کمرے میں بلا کر وارننگ دی تھی، جسے وہ نا سمجھی میں چٹکیوں میں اڑا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ آفریدی ہاؤس کے آنگن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی، وہیں چارپائی ڈال کر بی جان نیم دراز تھی اور دھوپ سیکنے میں مصروف تھی۔ طاہر جان وہاں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، تبھی بہارے پھدکتی ہوئی آنگن میں داخل ہوئی۔ بی جان، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں تیل کی بوتل تھی۔ قسم سے سر بہت دکھ رہا ہے۔
اس کی بات سن کر بیجان کے ساتھ وہاں بیٹھی اس کی تینوں کزنیں بھی مسکرائی تھی۔ بہارے، تم ہر روز نئے نئے الفاظ سے ہمیں متعارف کرواتی ہو۔ یہ انعام تھی جو اس کی زبان سن کر محفوظ ہوئی تھی۔ ادھر آؤ میری بچی۔ بیجان نے اسے اپنے پاس بلایا اور آہستہ آہستہ اس کے سر پر مالش کرنے لگی۔ بہت پیاری بچی ہے، اسے دیکھ کر دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تائی جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو پھر حیدر سے کہو نا کہ شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ تائی جان نے چونک کر بیجان کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بیجان؟ بہارے نے بھی سر اٹھا کر بیجان کو مسکرا کر دیکھا۔ اس کھڑوس آدمی سے میں کون سا شادی کرے؟ بہارے کی بات سن کر ہنسی کا طوفان اٹھا تھا۔ بہارے، بیجان نے اسے ٹوکا، جاؤ تم جا کر میرا چشمہ لے آؤ۔ بہارے نے منہ بناتے ہوئے وہاں سے اٹھی، تبھی تائی جان نے دوبارہ سے بیجان سے پوچھا، آخر آپ کو اس بات سے کیا مطلب تھا کہ آپ نے لڑکی دیکھ لی ہے؟ وہ سبزی کا تھال ایک طرف رکھ کے آگے آئی۔ میں نے سوچا ہے کہ حیدر اور بہارے کا نکاح کر دیا جائے۔ وہاں موجود ہر فرد کی سانس رک گئی۔ تائی جان ساکت ہو گئی۔ بیجان، آپ جانتی ہیں کہ اس میں بچپن ہے اور وہ نارمل نہیں ہے۔ بالآخر ان کے منہ سے سچ پھسل گیا تھا۔ میں سب جانتی ہوں، لیکن وہ میری بیٹی کی آخری نشانی ہے۔ میں سب اس لیے چاہتی ہوں تاکہ وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ شفیق، اس کا چچا مجھے اس سے دوبارہ واپسی کا مطالبہ نہ کرے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے تو تائی جان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حیدر مانے گا؟ وہ پہلے ہی اس سے چڑھتا ہے۔ ان کے لہجے میں خوف بول رہا تھا۔ اسے ماننا پڑے گا۔ کیا وہ اپنی بیجان سے محبت نہیں کرتا؟ میں صرف اس سے سہارا مانگ رہی ہوں۔ بہارے کو نہ مل جائے، بس جب تک وہ راضی نہیں ہوگا رخصتی کا عندیہ نہیں ملے گا، لیکن وہ یہاں ایک رشتے کی حیثیت سے رہے تو میرے دل میں سکون ہوگا۔ بیجان نے اپنے آنسو صاف کیے تو ان کی تینوں پوتیاں ان کے پاس آئی تھیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم حیدر بھائی کو ضرور منائیں گے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور اس رشتے کے لیے راضی ہو جائیں گے، بس بہارے ٹھیک ہو جائے۔ بیجان مسکرا دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں ہر کوئی ان کی عزت کرتا ہے، ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا سوائے حیدر آفریدی کی کہ وہ ان کا سب سے لاڈلا پوتا تھا اور اسی میں یہ ہمت تھی۔ بیجان، آپ کا چشمہ تو ہم کو نہ ملا، لیکن مجھے بسکٹ مل گیا ہے، ہم وہ کھا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں قہقہے پھوٹ پڑے تھے۔ یہ لڑکی ہمارے گھر کی رونق ہے۔ تائی جان کو بھی اس پر رحم آیا تھا۔ نہ جانے کیسے اتنے سال گزارے ہوں گے ماں باپ کے بغیر۔ ان کے لہجے میں بھی اس کے لیے ہمدردی ہی ہمدردی تھی۔ ہم ہیں نا تائی جان، آپ فکر نہ کریں، ہم اسے اتنا پیار اتنی محبت دیں گے کہ اسے کبھی کسی چیز کی کمی ہی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ سب سے چھوٹی نمرہ تھی جو بہارے کی ہم عمر تھی۔ بیجان مسکرائی تھی اور وہ لوگ ایک ایک کر کے اڑ گئے تھے۔ اب حیدر کو منانے کا مشکل کام باقی تھا تو بیجان نے اپنے ہی سر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی بیجان اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو بہارے وہاں بیٹھی بسکٹ کھا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ بیجان نے فوراً سے ملازمہ شبو کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر حیدر کو میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ یہ سنتے ہی بہارے کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ اسے کیوں بلا رہا ہے؟ بیجان نے ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی۔ تم چپ رہو۔ بہارے نے منہ بسورا تبھی ملازمہ دوبارہ اندر آئی تھی۔ بیجان، حیدر صاحب تو کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، 2 دن بعد ہی واپس آئیں گے۔ یہ سنتی ہی بہارے کی پانچیں کھل گئی۔ بہت اچھا بات ہے، اچھا ہے وہ مرد گھر نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی بیجان نے اسے گھورا تو وہ اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی نمرات دوڑتی ہوئی بیجان کے پاس آئی تھی۔ بیجان، پتہ نہیں کون ہے جو فون پر فون کیے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بیجان سے بات کروا دے۔ بیجان ایک دم سے ٹھٹک سی گئی۔ انہوں نے فون لیا تو دوسری طرف بہارے کے چچا شفیق صاحب بول رہے تھے۔ نمرا نے فون کو اسپیکر پر ڈالا ہوا تھا۔ خالہ جان، 2 دن بعد میں بہارے کو لینے واپس آ رہا ہوں۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بہارے خوف سے کانپنے لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور بہارے کی طرف دیکھا تو وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ تمہیں کوئی یہاں سے نہیں لے جائے گا، تم یہیں رہو گی، یہ میرا فیصلہ ہے، انہوں نے بے ساختہ کہا۔ اب انہیں ادھر کی واپسی کا انتظار تھا۔ بہارے، تم مجھے بتائے بغیر گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی؟ بہارے ان سے لپٹ گئی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں نہیں جاؤں گا، اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہا اور چپ سی ہو گئی تھی۔ بیجان نے تمام لوگوں کو اپنے کمرے میں جمع کیا۔ بہارے کو نہ کوئی اپنے ساتھ لے جائے گا اور نہ بہارے باہر جائے گی۔ گھر کے تمام فرد اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ بہارے یہی اس گھر میں محفوظ رہے۔ ان کی ہدایت پر تمام لوگوں نے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ لیکن کیا یہ سب اتنا آسان تھا؟ بہارے کا پورا وجود اب ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے وہاں سے اٹھی تھی اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تھی، جہاں دراز کھل کر اس نے گولی نکال کر کھائی تو اسے سکون آیا تھا۔ نیند آنے لگی اور وہ پرسکون سی ہو کر سو چکی تھی۔ پورے 2 دن تک وہ اپنے کمرے میں قید تھی اور آج اسے ہلکا ہلکا بخار محسوس ہونے لگا۔ اسے کھانا بھی کمرے میں ہی مل رہا تھا۔
مجھے تو یہ لگ رہا ہے میں جیل خانہ آ گئی ہوں، اس نے بی جان کے سامنے منہ بسورتے اڑتے ہوئے کہا تو وہ ہنسی۔ ہنس دو، بس 2 دن ختم ہوں گے اور تمہارا یہ جیل بھی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اسے یقین دلایا تھا، لیکن اس کے اندر موجود گھنٹی بڑھتی گئی تو شام کے سائے گہرے ہوتے ہی وہ باہر نکلی تھی۔ ہم تو تھک گئے اس گھٹن والے گھر میں رہ کر۔ اس نے لان میں چہل قدمی شروع کی اور اسی وقت اسے فضا میں ایک تتلی نظر آئی تھی۔ وہ اس تتلی کے پیچھے مگن ہوتی حویلی سے باہر نکل گئی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک بڑی سی گاڑی وہاں آ کر رکی اور چچا شفیق باہر نکلے، اسے وہاں دیکھ کر مسکرائے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ خالہ جان اپنے وعدے سے نہیں پھریں گی۔ بہاریں انہیں دیکھ کر خوف سے پیچھے ہٹی۔ آپ مجھے یہاں سے نہیں لے جا سکتا، وہ چلائی تھی اور جیسے ہی پیچھے مڑ کر دوڑی تو کسی کے چوڑے شانے سے ٹکرائی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حیدر آفریدی ہی تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ حیدر اسے خود سے دور کر کے پوچھنے لگا، تبھی اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی۔ تم کون ہو؟ چچا شفیق آگے آئے تو حیدر آفریدی نے انہیں نہ سمجھے سے دیکھا تھا۔ آپ کی تعریف؟ اس نے جواباً پوچھا، لہجے میں طنز سا۔ بہارے بتاؤ نا میں کون ہوں؟ میں تمہارا چچا ہوں جس نے تم پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے اور اب واپس لینے آیا ہوں۔ حیدر کے ماتھے پر بل پڑے۔ بی جان نے تو کہا تھا کہ وہ یہاں ہمیشہ رہے گی، تو اب پھر یہ سب؟ وہ رکا، آپ اندر آئیے نا۔ حیدر آفریدی نے فوراً بات بنائی۔ بہارے نے سہم کر اس کا بازو پکڑ لیا تو حیدر اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ یہ کیا کر رہی ہے پاگل لڑکی؟ اس نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے غیر محسوس طریقے سے ہٹانا چاہا، تبھی شفیق چچا نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ چلو آج خالہ جان سے بات کر لیتے تھے۔ چچا کے چہرے پر ایک عجیب سی مکرو مسکراہٹ تھی۔ حیدر آفریدی نے ایک نظر بہارے کی آنکھوں میں جھانکا جہاں آنسو جھلملا رہے تھے۔ اس کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا۔ یہ لڑکی یہ لڑکی جس کی ہر وقت تیز زبان ترار چلتی رہتی تھی، اور آج رو کیوں رہی ہے، خاموش کیوں ہے؟ اسے اب تک سمجھ نہیں آئی۔ وہ شفیق چچا کو لے کر اندر داخل ہوا تو بی جان جو بہارے کے باہر نکلنے کی اطلاع ملتی بے چینی سے گھر کے لال کمرے میں ٹہل رہی تھی، اسے دیکھ کر فوراً سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ بی جان، وعدہ وفا کرنے کا وقت آ چکا ہے، 2 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ شفیق چچا ایک ادا سے وہاں کروفر سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بی جان کی طرف دیکھ کر بولے۔ تبھی بی جان نے ایک ایسی بات کہی جس نے حیدر آفریدی کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ بہارے نے تمہیں نہیں بتایا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے؟ اس بات پر بہارے نے بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے بی جان کی طرف دیکھا۔ بہارے کا نکاح کس سے؟ حیدر نے الجھ کر سوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا بی جان نے حیدر کا ہاتھ تھاما تھا۔ اب حیدر اور بہارے ایک ہیں، یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ بہارے تم سے ڈر گئی ہیں اس لیے بتایا نہیں ہے، لیکن میں اس کی زندگی کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ وہ حیدر آفریدی سے شادی کر چکی ہے، اب اسی گھر میں رہے گی کیونکہ وہ اس گھر کی بہو ہے۔ جہاں شفیق چچا کی حالت دوہری ہوئی تھی، ان کے چہرے کا رنگ اڑا، وہیں حیدر نے خالی خالی نگاہوں سے بی جان کی طرف دیکھا۔ اس نے احتجاج کرنے کے لیے اپنے لب کھولے، لیکن بی جان کی آنکھوں میں موجود التجا کو دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، میں آپ پر کیس بھی کر سکتا ہوں کہ ولی کی موجودگی کے بغیر۔ بی جان نے اس کے بات مکمل ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا۔ ولی کی اجازت ہمیں مل چکی ہے، اس کے باپ سے بیرون سے رابطہ کر کے ہم نے اجازت لے لی ہے، اس کا باپ اس کا ولی ہے، تم نہیں۔ بی جان نے فوراً سے شفیق چچا کو باہر کی راہ دکھائی تو وہ تلملاتے ہوئے کچھ بھی کہے بغیر لوٹ گئے تھے، اور باہر ہی اس کے بعد وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا بی جان؟ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول دیا؟ شفیق چچا کے جاتے ہی حیدر آفریدی نے کہا۔ بی جان نے آگے بڑھ کر حیدر کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ تمہیں اپنی بی جان کی قسم، میرے اس جھوٹ کو سچ ثابت کر دو۔ چند لمحے تو حیدر کچھ بول ہی نہ سکا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اس نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ میں وہی کہنا چاہتی ہوں جو تم سمجھنا نہیں چاہتے۔ بہارے سے شادی کر لو، اسے شفیق سے بچا لو، جو کھیل میں نے ترتیب دیا ہے۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو وہ بغیر ثبوتوں کے جیت جائے گا اور اسے لے جائے گا، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتی۔ نکاح نامہ میں نے تیار کر رکھا ہوا ہے۔ حیدر نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے بی جان کی طرف دیکھا۔ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس نے احتجاج کیا۔ جوڑ بنتے ہیں تو نبھانا تو پڑے گا ہی نا، اور اگر تم نہیں چاہو گے تو رخصتی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ بی جان نے اسے یہاں تک یقین دلایا تھا۔ صرف تمہارا نام چاہیے بہارے کے ساتھ تاکہ وہ یہیں رہے بس۔ بہارے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی اور اس کا دل جیسے پھٹنے کے قریب تھا۔ تو کیا وہ اتنی ازل تھی؟ اس کے آنسو بہنے لگے اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دراز کھولا اور وہ گولی تلاش کی۔ اب بس وہاں 3 گولیاں باقی تھیں۔ اس نے گولی نکالی، پانی سے کھائی اور بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھوں کے کنارے بھیگ رہے تھے اور ذہن آہستہ آہستہ نیند میں جا چکا تھا۔
میں تیار ہوں لیکن ایک شرط پر۔ حیدر کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، بی جان اس کے جواب کے منتظر تھی۔ کون سی شرط؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ یہی کہ میں جب چاہے اس رشتے کو ختم کر سکتا ہوں اور مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بی جان نے گہری سانس بھر کر سر جھکا دیا۔ مجھے منظور ہے، تو پھر نکاح کی تیاری کیجیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں لوٹ گیا۔ بی جان بہارے کے کمرے میں آئی جہاں وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ شام ہوتے ہی وہ مولوی صاحب کو بلا کر نکاح نامہ تیار کروایا گیا اور ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ بہت مبارک ہو بہارے، ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو زیادہ لڑتے ہیں انہی کی شادی ہوتی ہے، اور تم نے تو یہ سچ ثابت کر دیا ہے۔ بہارے نے برے برے منہ بنا کر نمرت کی مبارکباد سنی تھی۔ اس نے اپنا لال دوپٹہ اتار کر وہیں رکھا تھا کہ تمام کزنیں اس کے کمرے میں جمع ہو گئی تھی۔ ہم کو یہ شادی کرنا ہی نہیں تھی، تو بیجا نے کہا تو ہم نے کر لی ہے، بہارا نے کہا۔ تبھی اس کے دماغ میں خیال کوندا اور اس نے نمرا کو اپنے پاس بٹھایا۔ ویسے یہ تو بتاؤ شادی کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے سوال پر ان تینوں بہنوں نے آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر قہقہہ لگایا تھا۔ یہ تو تمہیں اب حیدر بھائی ہی بتا سکتے ہیں کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ بہارے نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا وہ مجھے سچ میں بتائے گا؟ وہ تمہارا لالا، وہ اتنا کھڑوس ہے، وہ سچ میں مجھے جواب دے گا کیا؟ انم نے آنکھ مار کر بہارے کی طرف دیکھا۔ ہاں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے گا، اس سوال کا تو اور کون ہی دے سکتا ہے؟ کم از کم ہمارے پاس تو تمہارے سوال کا جواب نہیں ہے۔ بہارے نے کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے سر جھکایا۔ ٹھیک ہے، میں یہ سوال اسی سے پوچھوں گا۔ اور وہ تینوں ہنس پڑی تھی۔ یہ غلطی بھی مت کرنا، اگر یہ غلطی کر دی نا تو بہت برا ہوگا۔ ان تینوں کی نصیحت پر بہارے نے بالکل بھی عمل کرنا مناسب نہ سمجھا، اور اگلے دن صبح جب وہ جاگنگ سے واپس لوٹا تھا، بہارے مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ پہلے تو اسے حیرت ہوئی، لیکن اس نے بہارے کو نظر انداز کیا۔ کیسی ہے تم؟ حیدر نے گلاس اپنے لگوں سے لگایا اور محض سر ہلایا۔ وہ ابھی تک بہارے سے اپنے اس رشتے کو قبول نہیں کر سکا تھا۔ مجھے تم سے ایک سوال کرنی ہے سائیں۔ حیدر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سائیں؟ پہلی بار اس کے لیے سائیں کا لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ وہ بغیر ڈرے بغیر جھجکے اس کے سامنے حاضر تھی۔ پوچھو، حیدر نے بے رخی سے کہا اور پاس رکھا کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ یہ سہاگرات کیا ہوتا ہے سائیں؟ حیدر کی کافی گلے میں ہی اٹک گئی۔ اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ اس احمق لڑکی سے کچھ بھی توقع کر سکتا تھا، لیکن اس سوال کی نہیں۔ اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ سائیں تم گلابی کیوں پڑا ہے؟ کیا اس کا کوئی گندا مطلب ہے؟ بہارے نے اپنی سوچ کے مطابق اس سے پوچھا تو حیدر کا دل چاہا کہ وہ اتنا اپنا سر پیٹ لے اور اس کا سر پھاڑ دے۔ اگر اس کا گندا مطلب ہے تو ہم ابھی جا کر بیجان کو منع کر دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ سہاگرات نہیں منانا۔ وہ اس کا جواب سنے بغیر اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا چکی تھی کہ اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کی طرف جانے لگی تو حیدر آفریدی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ سہاگرات کیا ہوتی ہے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا۔ بہارے ٹکر ٹکر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سہاگرات وہ ہوتی ہے جب ایک شوہر اپنی بیوی کو گلا دبا کر مار دیتا ہے۔ حیدر آفریدی کے سوال پر وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں ابھی جا کر بیجان کو منع کرتا ہوں، مجھے نہیں منانا یہ سب کچھ۔ وہ روتے ہوئے باہر کی جانب لپکی۔ حیدر پھر سے اس کے راستے میں آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی بجائی۔ دماغ ہے گوبر؟ وہ اس قدر زور سے غرائے کہ بہارے کے آنسو نکل پڑے۔ ذرا سی عقل استعمال کر لو تو اتنا سمجھ آ جائے کہ کون سا سوال کس سے کرتے ہیں اور کس سے نہیں۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ دو کان کے نیچے لگاؤں گا نا تو تمہاری طبیعت درست ہو جائے گی۔ وہ زور سے چلائے کہ بہارے ایک دم سے زمین پر گری اور اس کا سانس بند ہونے لگا۔ اس نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا اور زور سے مسلا تھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہا۔ بہارے کی آواز پر حیدر کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ وہ ایک دم سے نیچے بیٹھا اور اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ کیا ہوا؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ وہ خود سے شرمندہ تھا۔ بہارے نے منہ کھل کر سانس لینا شروع کیا۔ میں مر جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ کچھ کر سائیں، کچھ کر۔ وہ کہتے ہوئے اس کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے حیدر آفریدی کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی شادی ایک ذہنی بیمار لڑکی سے ہوئی ہے، جو اس قدر ذہنی طور پر کمزور ہے کہ ایک ذرا سی اونچی آواز برداشت نہیں کر سکتی۔ کجا کہ حیدر آفریدی کو پورا لیکچر برداشت کر گئی تھی۔ حیدر اسے اپنی باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا تھا اور حواس باختہ سا ہو کر ڈاکٹر کو کال ملائی تھی۔ بیجان بھی اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے حیدر کو کڑی نظروں سے دیکھا۔ آپ مجھے غلط مت سمجھیں، یہ بے ہوش ہو گئی ہے اور ضرور تم نے ہی اسے کچھ کہا ہوگا۔ بیجان غصے میں آگے بڑھی، حیدر کو پیچھے ہٹایا اور بہارے کا چہرہ تھپتھپانے لگی۔ بہارے میری جان آنکھیں کھولو۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر آتی ہوگی۔
حیدر نے کہا اور نظریں چرائیں۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ تم نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ بی جان نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اس کا سوال ہی ایسا تھا کہ میرا دماغ گھوم گیا۔ حیدر نے سوال گول کر لیا۔ تبھی ڈاکٹر صاحبہ اندر داخل ہوئی۔ بہارے کو اسی وقت ہوش آیا تھا۔ اس نے فوراً سے دراز میں ہاتھ ڈالا اور ٹیبلٹ اپنے ہاتھوں میں بند کر کے پانی کا گلاس مانگا۔ سب کی نظروں سے چھپا کر اس نے ٹیبلٹ کھا تو لی تھی، لیکن وہ ریپر وہیں پڑا رہ گیا تھا جسے حیدر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ ڈاکٹر نے ضروری چیک اپ کے بعد میڈیسن لکھ کر اسے صرف سٹریس قرار دیا تھا، لیکن حیدر نے چپکے سے وہ ریپر اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا تھا، کیونکہ اس گولی کو کھانے کے بعد بہاری کی حالت قدر بہتر ہو گئی تھی اور وہ نیند کی گہری وادی میں اسی کے کمرے میں سو گئی تھی اور دیر تک اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ بی جان نے اسے اجازت دے دی تھی کہ وہ وہیں سو سکتا ہے، لیکن بہارے کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے۔ وہ اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے میسج کا انتظار کر رہا تھا، تبھی کمرے کے گہرے سناٹے میں میسج کی بی بجی۔ اس نے میسج کھولا اور اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور اپنے چہرے پر آئے پسینہ صاف کرنے لگا۔ اس کے ڈاکٹر دوست نے بتایا تھا کہ یہ گولیاں اس کے ذہنی توازن کو بگاڑنے کا کام کر رہی ہیں اور اگر کوئی مسلسل اسے لیتا رہے تو اس کی دماغی نشو و نما رک جاتی ہے اور وہ بالکل بچپنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ بہارے، میں تو یہ سارے عملات موجود تھی، لیکن ایسا کون ہے جو یہ سب چاہتا ہے؟ وہ فوراً سے بیجان کے پاس گیا۔ بیجان تو یہ حقیقت سنتے ہی چکرا گئی۔ مجھے شفیق پر شک تو تھا، لیکن اس قدر گڑواہٹ کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ بہاری کے نام پر ایک گھر اور 2 دکانیں، شاید جائیداد کے اسی چکر نے اسے یہ کرنے پر مجبور کیا تاکہ وہ کبھی ذہنی طور پر نشو و نما نہ پا سکے اور نہ اسے سوال کر سکے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اب کیا ہوگا بیٹا؟ حیدر کے دل میں بھی بہارے کے لیے نرمی پیدا ہوئی تھی۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، لیکن صبح ہوتے ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لازمی لے جانا ہوگا اسے۔ میرجان نے اسے اجازت دی تو اگلی صبح بہارے کے اٹھتے ہی اس نے اسے تیار ہونے کا کہا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جائے گا، آپ ڈانٹتا ہے اور مار بھی دے گا۔ حیدر کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا تیار ہو جاؤ، اگر نہیں تیار ہوگی تو ڈانٹوں گا۔ حیدر نے محبت سے اسے چمکارا تو وہ تیار ہو کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ہسپتال جاتے ہی ڈاکٹر نے اس کا تفصیلی معائنہ کیا اور وہ دوائیاں مکمل طور پر بند کرنے کا کہا تھا۔ حیدر اس پورے لمحے اس کا ہاتھ تھامے اسے تسلی دیتا رہا۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی اور اپنی کیفیات بیان کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے۔ بھوک لگی ہے؟ حیدر نے نرمی سے پوچھا تو بہارے نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح اپنی آنکھوں کو مسل کر روتے ہوئے اسے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی تھی۔ اچھا نا بابا، تم رونا تو بند کرو، دیکھو آج میں نے تمہیں ڈانٹا بھی نہیں ہے، پھر بھی تم رو رہی ہو۔ اس نے محبت سے بہارے کا گال تھپتھپایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ گھر آ چکے تھے، جہاں ناشتے کی میز پر سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لوگ صبح سویرے گھر سے نکلے تھے۔ حیدر نے بہارے کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی پر بٹھایا، اس کے لیے کرسی کھینچی اور خود بھی برابر میں بیٹھ گیا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے۔ میرجان مسکرا رہی تھی۔ کچھ لے کیوں نہیں رہی تم بہارے؟ حیدر نے محبت سے اسے کہا تو وہ بیجان کو دیکھنے لگی۔ تبھی حیدر کے اعلان نے ان سب کو اپنی جگہ حیران کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ بہارے کی رخصتی کر دی جائے۔ سب کو جیسے اچھو لگ گیا۔ لیکن اتنی جلدی؟ بیجان نے بھی شرارت سے پوچھا۔ ڈاکٹر کے مطابق کسی ایک بندے کی نگرانی بہارے پر ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کا خیال سب سے زیادہ بہتر رکھ سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی نمرا نے او ہو کا نعرہ لگایا تھا۔ بھائی جان، آپ زن مریدی میں اتنا آگے پہنچ جائیں گے، ہمیں اندازہ نہ تھا۔ انب نے بھی ہنستے ہوئے کہا تو حیدر نے ان دونوں کو گھورا تھا۔ تم دونوں اپنی چونچ بند رکھو۔ پھر اس نے بہارے کی طرف دیکھا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بہارے نے سہم کر اسے دیکھا۔ مجھے اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، حیدر نے فوراً سے اس کا ہاتھ دبا دیا تھا اور میز کے نیچے سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا۔ حیدر نے ہنستے ہوئے آنکھ ماری تو وہاں موجود تمام لوگوں نے اپنا سر جھکا لیا تھا اور اپنی ہنسی دبائی تھی۔ بہارے تو اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر شام میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھ لیتے ہیں۔ کیوں بہارے؟ میجان نے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ پہلی بار اسے حیدر کی آنکھوں سے نکلتے جذبات کو دیکھ کر خوف محسوس ہوا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فوراً سے حیدر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئی تھی۔ شرما گئی ہے میری بچی۔ حیدر، تم نے اسے کنفیوز کر دیا۔ حیدر مسکرا رہا تھا۔ شام ہوتی بہارے کی رخصتی کی چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی۔ حیدر نے سفید شلوار قمیص پہنا ہوا تھا اور بہارے نے سفید شلوار قمیص پر ریڈ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ حیدر کے ہوش اڑائے تھے بہارے نے۔ مہمانوں کی موجودگی میں حیدر نے باقاعدہ اسے رخصت کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں بہارے کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔
نمرہ جو اسے کمرے میں چھوڑنے آئی تھی، بہارے نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، تمہارا لالا مجھے مار دے گا۔ نمرہ ہنسی تھی۔ بہارے تم پاگل ہو گئی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے باہر نکلی تو حیدر یہ سب کچھ سن چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہوا اور اسے سلام کیا۔ بہارے نے اسے دیکھا، خوف سے پیچھے ہٹی۔ تم میرا گلا تو نہیں دبائے گا نا؟ آج ہماری سہاگرات ہے تو۔ بہارے نے کانپتے ہوئے کہا تو حیدر نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے بہارے کو کندھوں سے تھاما اور پھر اس کی تھوڑی اونچی کی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن ایسی باتیں کرتی ہو تو اور زیادہ پیاری لگتی ہو۔ بہارے نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، تمہارا دل صاف ہے، بس تمہارے ساتھ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو میرے ساتھ رہ کر حل ہو سکتا ہے۔ حیدر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بے ساختہ آنکھوں سے لگا کر ہونٹوں سے چوما تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے ساتھ سختی کرتا رہا، لیکن تم نرمی کی مستحق تھی، اور اب وعدہ کرتا ہوں کہ نہ ڈانٹوں گا، نہ ہی گلا دبا کر ماروں گا، بلکہ پیار سے رکھوں گا، رانی بنا کر، ٹھیک ہے نا؟ اس نے بہارے کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اب پتہ چلا سہاگرات کسے کہتے ہیں؟ بہارے نے کہا تھا۔ کسے؟ حیدر نے حیرانی سے پوچھا۔ جب شوہر بیوی سے اچھی اچھی باتیں کرے۔ حیدر نے باقاعدہ اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ بہارے بھی ہوشیار ہو گئی ہے، سب سمجھنے لگی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا تو بہارے کی آنکھیں اگل پڑی تھی۔ آپ دور ہونا، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ہنس پڑا تھا۔ اب یہ گھٹن تو ساری زندگی برداشت کرنی ہی ہے میری جان۔ اس نے بہارے کا دوپٹہ سر سے ہٹایا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ ڈرو مت، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں نہیں چھوؤں گا، فی الحال تمہارا علاج ضروری ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ ایک پل کے لیے بہارے کے دل میں سکون سا اترا۔ اس نے بھی اس کے سینے میں منہ چھپا کر آنکھیں موند لی تھی۔ سکون مل رہا ہے نا؟ حیدر نے اس سے پوچھا تو بہارے نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ رشتہ بنا ہی اس لیے ہے، اور اب میں ہوں نا تمہارا اتنا خیال رکھوں گا کہ تم بالکل نارمل ہی ہو جاؤ گی۔ اس نے دھیرے دھیرے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے دل میں اپنی جگہ آہستہ آہستہ بنانی شروع کر دی تھی۔ رات بہت ہو گئی، تمہیں بھی نیند آ رہی ہوگی، سو جاؤ۔ اس نے بہارے کو خود سے الگ کیا، لیکن اگلی لمحے وہ دوبارہ سے اس سے لپٹ گئی تھی۔ آپ مجھے اپنے پاس سلائیں گے نا؟ بہارے نے اس سے پوچھا تو حیدر ہنس پڑا تھا۔ اب تو ساری زندگی تمہیں ساتھ ہی تو سلاؤں گا، تبھی تو رخصتی کروائی ہے۔ حیدر نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو بہارے کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اب تم کیوں سرخ پڑا ہے سائیں؟ حیدر نے اسے اسی کے انداز میں کہا تو بہارے کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی، اور حیدر نے اس کی اس مسکراہٹ کی دائمی ہونے کی دعا کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ چینج کر کے اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سو چکی تھی، اور حیدر نے خوبصورت منظر کو اپنے دل میں قید کر لیا تھا۔ شفیق چچا پر اس نے مقدمہ کر دیا تھا اور اب جلد ہی وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے والے تھے۔ تمہارے کسی مجرم کو میں معاف نہیں کروں گا۔ گہری نیند میں سوتی بہارے کو دیکھ کر وہ بڑبڑایا تھا، اور پھر خود اس نے اپنی باہوں میں بھیج کر سو چکا تھا۔ یہ ان کی خوبصورت رات کا اختتام تھا، جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبے کو محسوس کر چکے تھے، اور یہ وہ کہانی جو لڑائی پر شروع ہوئی تھی، محبت پر اختتام پذیر ہوئی تھی۔